میرے اس افسانے کا عنوان ہے گویم مشکل۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ کہانی کا آغاز میں کروں۔ میں وہی قربان علی ہوں جس نے تمنا اور اس کی ایک بیٹی گلاب کو دہلا دینے والی حالت سے نکالا، ورنہ قسم بات بنانے والے کی سعید شاہ کے ساتھ جو ہوا وہ ان کے ساتھ بھی تو ہو سکتا تھا۔ سعید شاہ میرا شاگرد میرے چھوٹے بھائی جیسا ہے، اور میں تو ویسے بھی سید لوگوں کی دل و جان سے عزت کرتا ہوں۔ لوگ تو یوں ہی باتیں بناتے ہیں، بڑا ہی آسان کام ہے باتیں بنانا۔ وہ میرے ٹرک پر کلینر تھا۔ ہم زلزلے سے ایک دن پہلے ایبٹ آباد پہنچے۔ اللہ توبہ، زلزلے سے کیا حالت ہوئی تھی۔ ٹرک کے نیچے کتے بلی بھی ایسے نہیں کچلے جاتے جیسے انسان کچلے گئے۔ لیکن ایک دن پہلے سب ٹھیک تھا، جیسے گھوٹ کی اسٹیشن پر کراچی اور کوئٹہ ایکسپریس ٹکرانے سے پہلے میں نے دیکھا تھا۔ شانت۔ جب سائیں مٹھا نے خیریت پوچھی تو سب سنائی دیا، لیکن جو سعید نے کہا وہ ٹرینوں کے دھماکے میں گم ہو گیا۔ ایبٹ آباد میں اس آخری خیریت والے دن ہم نے کمپنی کے دفتر پر ٹرک سے مال اتروایا، دوپہر تک فارغ ہو گئے۔ جب مینیجر نے بتایا کہ واپسی کے لیے مال لوڈ کرنے میں 2 دن لگیں گے تو سعید کے جسم میں پھلجڑیاں بھر گئیں۔ وہ بولا استاد 2 دن کا چانس ہے، گاؤں کا چکر لگا لو۔ تجھے جانا ہے؟ تم جاؤ گے تو میں بھی چلا جاؤں گا۔ تو جانا چاہے تو چلا جا، میں نہیں جاؤں گا۔ پچھلی بار جب گاؤں گیا تو بیبے نے شمسا کی شادی کے لیے پیسے مانگے تھے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اب کے آؤں گا تو کچھ دوں گا۔ پیسوں کا کوئی بندوبست نہیں ہوا، لہٰذا گاؤں جانا بھی ناممکن تھا۔ بیبے میری ماں اور شمسا میری بیٹی ہے۔ کئی برس پہلے بیماری کی حالت میں بیوی چل بسی۔ اس کی موت کے بعد گھر سے میرا رشتہ ہوٹل اور مسافر جتنا بھی نہیں رہا۔ بیبے نے بہت چاہا کہ دوسری شادی کر لوں، مگر اس جھنجٹ میں کون پڑے۔ ایک لمبے روٹ کے ڈرائیور کے راستے میں اتنے پڑاؤ آتے ہیں کہ تھکاوٹ اور جسم کی اینٹھن دور کرنے کے لیے گھورے پر پڑی ہوئی چسے ہوئے آم جیسی رجوں سے لے کر اڈے والی لال مشدی سیب کی طرح رس بھری تاری تک 20 ٹھکانے ہیں، اور کبھی کبھی تو ریٹ بھی اتنا سستا ہوتا ہے کہ ایک بھری ہوئی سگریٹ پر ہی سودا پڑ جاتا ہے۔ سعید اکثر کہتا کہ استاد حیرت تھے، تمہاری نظریں شکار کو کیسے پہچان لیتی ہیں۔ میں زوردار کہکا لگاتے ہوئے ہارن پر ہاتھ مارتا ہوں تو ٹرک بھی میری ہنسی میں شامل ہو جاتا ہے۔ میں کہتا، اوے پگلے، تجربہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ جس دن تو اس سیٹ پر بیٹھے گا تو گاڑی کا ہینڈل تیرے تجربے کی لاٹھی بن جائے گا۔ پھر ہائی وے کا گھور اندھیرا اور نشیلی نیند کا میٹھا جھونکا کچھ نہیں تو بھلا یہ چھوٹے موٹے کھیل کیا چیز ہیں۔ سعیدے، جب گاڑی کراچی سے پشاور تک چلتی ہے تو ڈرائیور راستہ ہی نہیں اور بھی بہت کچھ جاننے لگتا ہے۔ کہاں موڑ آئے گا، کہاں سڑک بن رہی ہے، کہاں ڈیزل ملے گا، کہاں سے پنکچر بنے گا، کب اندھیرا چھائے گا، کب ہوٹل آئے گا، کون سا شہر کا کون سا رستہ ہے اور کون سا ڈھابا سستا ہے، کون سی لڑکی راضی ہے اور کس کی روٹی تاجی ہے۔ سعید شاہ، جس کی شادی کو ابھی 3 سال سے کچھ اوپر ہی ہوئے تھے، اپنی جوان بیوی اور بیٹی سے ملنے چلا گیا۔ قسم بات بنانے والے کی اڈے پر ویگن میں سوار کراتے ہوئے مجھے ذرا بھی اندیشہ نہیں تھا کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ جانتا تو وہ بھی نہیں تھا کہ مانسیرا کے پیچھے پہاڑوں کے درمیان آباد چھوٹے سے گاؤں کے بے نشان ہونے میں صرف 1 دن باقی ہے۔ اب کہانی مجھ سے سنیے۔ میرا تعارف اتنا ہی کافی ہے کہ میں سعید شاہ ہوں۔ استاد قربان علی نے میرے بارے میں جو کچھ بتایا وہ سب سچ ہے، لیکن اس نے اپنے بارے میں ذرا سچ نہیں بولا۔ میں استاد کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ مجھے اس کے اچھے برے کا رازدار اور شریک کار ہوں۔ میں اس کے اچھے برے کا رازدار اور شریک کار رہا ہوں۔ میں اس کے ساتھ تب سے ہوں جب استانی جی زندہ تھیں، شاید 6 یا 7 سال پہلے۔ وہ بہت اچھی عورت تھیں، صابر اور نیک، اور استاد الٹ، بالکل الٹ، ایک نمبر کا نشئی، لڑکی باز اور پیسے کے لیے کچھ بھی کر جانے والا۔ مگر میں اس کے ساتھ کام کرتا ہوں، اور جو استاد نے کہا کہ وہ مجھے چھوٹا بھائی سمجھتا ہے اور میرے سید ہونے کا احترام کرتا ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ بھلا کوئی چھوٹے بھائی کے ساتھ وہ حرکتیں کرتا ہے جو میرے ساتھ کئی بار کر چکا ہے؟ اس کے لیے تو ٹرک ڈرائیور کی روزی روٹی والی پاک گدی، اللہ اور رسول کے دوغروں سے سجی ہوئی ٹرک کی چھت، ڈھابے کا پچھواڑا یا رنڈی کی گھاٹ، سب برابر ہے۔ میں بھی کیا کرتا؟ بھاگ کر کہاں جاتا؟ کسی اور کے ہتھے چڑھ جاتا۔ اس لائن میں ایک سے ایک بڑھ کر قربان علی پڑا ہوا ہے۔ ٹرک چلانا مجھے استاد نے سکھایا۔ اس کا موڈ آرام کرنے کا اور راستہ بھی سیدھا ہو تو مجھ سے 150 کلومیٹر گاڑی چلواتا رہتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ عید کے بعد وہ حاجی صاحب سے بات کرے گا، فی الحال چھوٹے روٹ کا ٹرک مجھے دے دیں، جیسے پشاور سے لاہور یا پنڈی سے فیصل آباد۔ میں انہی خیالوں میں گم دوپہر تک گاؤں پہنچ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی تمنا کے چہرے پر گلاب کھل اٹھے، اور گلاب تو تھی ہی گلاب۔ اس نے عجیب تمنا سے میری طرف ہاتھ بڑھا دیے۔
ویگن میں سوار ہونے سے پہلے لاری اڈے پر میں نے تمنا کے لیے ایک زنانہ چپلوں کی جوڑی خریدی تھی. میں نے تھیلی تمنا کی طرف بڑھا دی. وہ خوش ہو گئی. اس نے اسی وقت انہیں اپنے نازک پیروں میں ڈال دیا. تھوڑی دیر میں بابا چلا آیا. وہ مجھے گھر آتے ہوئے دیکھ چکا تھا. آتے ہی اماں سے بولا, اسے روٹی شوٹی کھلاؤ, اس کا روزہ ووزہ تو ہوگا نہیں. میرا روزہ ہے. اس سے پہلے کہ بابا کی جھڑکیاں سنوں میں نے فوراً جھوٹ بول دیا. اچھا, بابا نے حیرت سے کہا. میں جانتا تھا کہ بابا کے سامنے جھوٹ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا, مگر پھر بھی بول دیا. شاید استاد کی صحبت کا اثر تھا. بابا نے کہا, اسلام آباد سے کوہ مری والے روڈ کو چوڑا کرنے کے لیے پہاڑوں کی کٹائی کا کام میں روزے کی حالت میں کیا کرتا تھا, اور تو کلینری نہیں کر سکتا. میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا. کیسے کہتا کہ میں تو روزہ رکھنا چاہتا ہوں, لیکن استاد قربان علی کے ساتھ رہتے ہوئے ناممکن. یہ کیا کم ہے کہ اس کے ساتھ رہتے ہوئے کئی بری عادتوں سے بچا ہوا ہوں. بابا چلا گیا. میں نے کھانا کھایا اور وہیں تمنا میں رات کی تنہائی کی آرزو کی اور سو گیا. جب بیدار ہوا تو اندھیرا پھیل چکا تھا. میں کمرے میں چلا آیا. وہ جاگ رہی تھی. رات کیسے گزری پتہ ہی نہیں چلا. جب صحن سے بابا کے کھنکارنے کی آواز آئی تو تمنا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا, رکنا, سویرے تو میں چلا جاؤں گا, مجھے غسل کرنا ہے. اس حالت میں اماں اور بابا کے لیے نہ میں سحری بنا سکتی ہوں نہ نماز پڑھ سکتی ہوں. وہ سمجھ جائیں گے. جب میں آیا ہوں تو وہ ویسے ہی سمجھ جائیں گے. تمہاری بات الگ ہے, تم تو بابا کے سامنے جھوٹ بھی بول لیتے ہو. میں ایسا نہیں کر سکتی. دیکھ, میں ناراض ہو جاؤں گا. میں منا لوں گی, اس نے ہنستے ہوئے کہا. میں نے اس کا ہاتھ دھیرے سے چھوڑ دیا. کروٹ بدل کر آنکھیں بند کی اور سو گیا. پھر میں نے نیم بیداری کی اسی حالت میں دیکھا کہ میرے چاروں طرف پتھروں کا ڈھیر ہے اور میں بھاری ملبے تلے دبا ہوا ہوں, اور اونچائی پر آسمان دکھائی دے رہا ہے, اور ساتھ ہی بلندیوں کو چھوتا ہوا استاد قربان علی. پھر یکا یک مٹی اور پتھر میری طرف بڑھنے لگے. درد کی لہروں نے مجھے چھوا تو چیخ نکل گئی. اچانک تاریکی پھیل گئی اور میرا دم گھٹنے لگا. اب کہانی مجھ سے سنیے. میں تمنا ہوں. یہ بات تو قربان علی بتا چکا ہے کہ میں بیوہ ہو چکی ہوں, مگر درد کے اس قصے میں مجھے کانٹوں بھری راہ پر ڈال دینے میں زلزلے کا اتنا بڑا کردار نہیں جتنا قربان علی کا ہے. آپ سوچتے ہوں کہ یہاں تو قربان علی کہاں سے آ گیا. کمرے میں اس وقت سعید سو رہا ہے, اور پلنگ کی دوسری طرف ہماری بیٹی گلاب. سین میں بابا وضو بنا رہا ہے. اماں چولہا جلانے کی جستجو کر رہی, اور کچی پکی دیواروں کے بیچ لٹکے ہوئے پردے کی اوٹ میں بدن پر پانی بہاتی ہوئی میں جسے سعید کا دیا ہوا معمولی سی چپل کو تحفہ بھی خوش کر دیا کرتا ہے, مگر واقعہ کچھ اور طرح ہوا تھا. سحری کر کے بابا نماز پڑھنے چلا گیا. وہ پلٹا ہی نہیں. اماں کمرے میں جا کر سو گئی اور جاگی ہی نہیں. میں گھر کی جھاڑ پونچھ, سین کی صفائی, بکریوں کو چارہ ڈالنے اور چھوٹے موٹے کاموں میں جٹ گئی. دن کب نکلا کچھ پتہ نہیں چلا. گلاب کے رونے کی آواز پر چونکی اور اسے اٹھا لائی. سعید تب بھی سو رہا تھا. کیا خبر تھی کہ کچھ دیر بعد یہ گھر بلکہ پورا گاؤں ملبے کا ڈھیر بننے والا ہے. اور سعید, مگر سب کچھ تھوڑی دیر بعد ہی اچانک شروع ہو گیا. یاد نہیں زمین پہلے لرزی یا کمروں کی دیواریں, پہاڑ یا آسمان. ہو سکتا ہے سب نے ایک ساتھ لرزنا شروع کر دیا ہو, یا زمین اور آسمان آپس میں ٹکرا گئے ہوں اور درمیان میں آ جانے والی ہر شے چکی کے پاٹوں میں اناج کی طرح پس گئی ہو. بس مگر کچھ ایسا ہوا جسے بیان کرنے کی طاقت مجھ میں نہیں. اتنا یاد ہے کہ یکا یک اونچی سی قبر میرے سامنے بن گئی جس میں 2 انسان دفن ہو گئے, سعید اور اماں. اس وقت تک میں نہیں جانتی تھی کہ سعید ابھی زندہ ہے. میں بدحواسی میں گلاب کو سینے سے چمٹا ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں. سوچا کہ جا کر بابا کو ڈھونڈوں, مگر کہاں. مجھے معلوم تھا کہ بابا روز فجر پڑھ کر گاؤں کے دوسرے بوڑھوں کے ساتھ ادھر ادھر نکل جاتا ہے. جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو میں باہر نکل آئی, شاید کسی سے مدد مانگ سکوں. مگر باہر تو ہر طرف تباہی پھیلی ہوئی تھی. کچھ سلامت نہ تھا. نہ راستے, نہ گھر, نہ درخت, نہ پگڈنڈیاں. ہر شے دھول اور مٹی نے اپنی چادر پھیلا کر اسے اجڑے مزار کی طرح بے رنگ روپ کر ڈالا تھا. کہیں کہیں گاؤں کی کوئی عورت, کوئی بوڑھا یا جوان دکھائی دیا, مگر سب بدحواس اور زخم خوردہ تھے. ایسے میں میری مدد کو کون آتا. میں خاموشی سے لوٹ آئی. گلاب اب تک میرے سینے سے چمٹی ہوئی تھی, ڈری اور سہمی سی. میں مایوسی سے ملبے کے ڈھیر کے پاس بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. آنکھیں میرا پور بھگونے کے بعد سوکھا کنواں بن گئیں. پتھرائے دیدے ملبہ تک رہے تھے. یکا یک بازو میں یوں طاقت ابھر آئی جیسے اچانک موت سے ٹکرانے کا جذبہ جاگ اٹھا ہو. میں نے گلاب کو سین میں پڑی چارپائی پر لٹایا اور ملبے کو ہٹانے کی تگ و دو کرنے لگی. تھوڑے سے پتھر ہٹائے پائی کہ بازو شل ہو گئے اور میں ہانپنے لگی. میں نے بے بسی سے ملبے کی سمت دیکھتے ہوئے خدا سے فرشتہ بھیجنے کی دعا کرنے لگی کہ اچانک اجڑے ہوئے گھر کی دہلیز سے کوئی گھبرایا ہوا داخل ہوا. مجھے لگا خدا نے فرشتہ بھیج دیا. میں دیکھتے ہی پہچان گئی. وہ پہلے بھی کئی بار آ چکا تھا.
یہ قربان علی تھا، میرے شوہر سعید شاہ کا ڈرائیور استاد۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ سعید نے رات کو بتایا تھا کہ استاد ایبٹ آباد میں ہیں، وہاں سے ٹرک لوڈ ہوگا اور دونوں واپس کراچی جائیں گے۔ میں نے قربان علی سے یہاں موجودگی کے بارے میں کچھ نہ پوچھا، مجھے اس کی آمد سے ڈھارس ملی تھی۔ اس نے بعد میں بتایا کہ وہ لاری اڈے والے حاجی صاحب کے ساتھ رات ہی مانسیرا آ گیا تھا، صبح زلزلے کے وقت وہیں تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ آس پاس بہت تباہی ہوئی ہے۔ فوراً سعید کا خیال آیا اور وہ بھاگا اور جیسے تیسے میں یہاں پہنچ گیا۔ قربان علی نے میری اور گھر کی حالت سے جان لیا تھا کہ مجھ پر کیا قیامت گزری ہے۔ اس نے پہلے تو ڈھیلی آستینوں کو اوپر چڑھایا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے قمیض اتار کر ایک طرف ڈال دی اور بڑھ کر پتھر ہٹانے لگا۔ وہ ادھیڑ عمر مگر طاقتور تھا۔ دیر تک وہ ملبے کی اس قبر کو ہاتھوں سے کھودتا رہا۔ کبھی کبھی وہ پلٹ کر میری طرف دیکھنے لگتا ہے۔ اس دوران ایک دو بار وہ سستانے کے لیے وہیں ملبے کے ڈھیر پر بیٹھ گیا۔ تب مجھے لگا جیسے وہ مجھے دیکھنے کے لیے سستانے کا بہانہ کر رہا ہے۔ میں تو بے چین و بے قرار سعید کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی، ان باتوں پر کہاں توجہ دیتی۔ گھنٹوں کی مشقت کے بعد آخرکار وہ سعید تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں تڑپ کر پتھروں کے ڈھیر کی طرف بڑھی۔ یک قربان علی نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت دکھائی دی۔ لگا یہ ڈرائیور استاد نہیں کوئی اور ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مجھے قریب آنے سے روک دیا اور پھر اچانک قربان علی کے پیروں تلے پتھر سرکتے ہوئے تندور جیسے دھانے کو پاٹنے لگے۔ جو ہی پتھر گڑھے میں گرے، کرب انگیز چیخ سنائی دی۔ یہ آواز! میں چونکی۔ اسے میں ہزاروں میں پہچان سکتی تھی۔ میرے بکھرے ہوئے حواس کو سعید کے نام نے جکڑ لیا۔ ہاں، یہ سعید کی آواز تھی۔ وہ چیخا تھا، وہ زندہ ہے۔ شاید کوئی پتھر اس سے ٹکرایا ہے۔ میں ذبح ہوتے ہوئے گائے کی طرح دھاڑی، سعید! میری آواز پہاڑوں سے جا ٹکرائی مگر کوئی گونج پیدا کیے بغیر واپس آ گئی۔ پتھر سرکتے چلے گئے۔ وہ کسی آتش فشاں کا دھانا نہ تھا، کسی تندور کا یا کسی غار کا، بس بے دردی سے پاٹ دیا گیا۔ میرا الادین ہمیشہ کے لیے قید ہو گیا۔ بچپن میں سنی کہانی کا ظالم جادوگر میرے سامنے پوری خباثتوں کے ساتھ سر اٹھائے موجود تھا۔ مجھ پر سختہ سا طاری تھا۔ جب زلزلہ آیا تب نہیں، بلکہ میں اب بیوہ ہوئی تھی۔ اب کہانی مجھ سے سنیے۔ میں افسانہ نگار ہوں، مجھے مجبوراً کرداروں کے درمیان آنا پڑا۔ سعید شاہ آگے کہانی بیان نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اب اس دنیا میں نہیں۔ قربان علی زندہ ہے مگر اس کے ذریعے کہانی سنی نہیں جا سکتی کیونکہ وہ جھوٹ بولے گا اور قاری سچ نہیں جان پائے گا۔ اب رہی تمنا تو وہ ملبے کے ڈھیر پر ہی بکھر چکی۔ آخری چیخ کے بعد اس کے چاروں طرف سناٹا پھیل گیا۔ وہ کسی پھترائی ہوئی حیرت اور قبر کی خاموشی کی طرح اس کے وجود میں سرایت کر گیا ہے۔ لہٰذا اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اس طرح ہے۔ تمنا گھبرائی ہوئی ملبے سے اتری، گلاب کو سینے میں دبوچ کر دیوار سے جا لگی۔ اس کی سانسیں دھوکنے کی طرح چل رہی تھی۔ قربان علی بھی نیچے اترا اور قمیض پہنتے ہوئے بولا، سعید کو گزرے ہوئے کئی گھنٹے ہو چکے ہیں، تجھے کیا لگا وہ زندہ ہے؟ آواز تمنا کے حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے قربان علی کو تکے جا رہی تھی۔ دیکھ، اس وقت چاروں طرف لوگ چیختے چلاتے رو رہے ہیں، مگر میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ معاف کرے۔ اس کے چہرے کی حالت ایسی نہیں تھی کہ تو اسے دیکھتی، اور بس وہ پتھر میرے پیروں اور میں خود ہی یوں ہی بس وہ پھسلنے لگے۔ قربان علی کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ وہ خاموش ہو گیا اور نئے الفاظ تراشنے کی کوشش کرنے لگا۔ دیر تک لفظوں کو تانا بانا بننے کے بعد اب وہ بولا تو نئے رشتے کی بنیاد رکھ چکا تھا۔ اب تمنا شمسا کی طرح بیٹی اور گلاب پیاری سی نواسی تھی۔ تمنا کے سارے دریا تو خشک ہو چلے تھے مگر بدن کا لہو اس کی آنکھوں میں اترا ہوا تھا۔ لیکن کیا کرتی، وہ دھان پان سی تھی۔ اور سامنے چارپائی پر بیٹھا وہ قربان علی لمبا چوڑا جیسے کہانی کا۔ پھر دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں کا لہو رگوں میں لوٹ گیا۔ وہ رشتے اور لفظوں کے جال میں پھنستی چلی گئی۔ شام ڈھلے قربان علی کی زمین پر پھیلے ہوئے لمبوترے سائے کے حصار میں چلتی ہوئی پہلے مانسیرا، پھر ایبٹ آباد اور اس کے بعد کراچی چلی آئی۔ راستے کی ہر منزل ہر پڑاؤ پر وہ بیٹی بتائی گئی، مگر کراچی کے اونچے اونچے محرابی داخلی دروازوں تک آتے آتے سینکڑوں کلومیٹر پر پھیلے ہوئے سفر میں ٹرک ڈرائیور کی روزی رزق والی پاک گدی، اللہ اور رسول کے توروں سے سجی ہوئی ٹرک کی چھت اور ڈھابے کے پچھواڑے بیتی ہوئی کہانیاں ایک بار پھر دہرائی گئیں، مگر اس بار سعید شاہ کی جگہ خالی تمنا نے پر کی تھی۔ قربان علی نے سوراب گڑھ پر 400 پھیلے فلیٹوں کے جنگل میں کئی دن تمنا کو چھپائے رکھا۔ پھر ایک دن بڑی سی چمکتی ہوئی کار میں ایک صاحب حیثیت میاں بیوی ننھی گلاب کو اپنے ساتھ لے گئے۔ انہیں آنے والے برسوں میں ایسی خادمہ کی ضرورت تھی جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو۔ برف کی طرح ٹھنڈی تمنا نہ روئی نہ چلائی۔
ایک اور دن فلیٹوں کے اسی جنگل کو سیراب کرنے والی ایک میڈم نے تمنا کو بڑی لگاوٹ سے ایک بار پھر بیٹی پکارا اور اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں ساتھ لے گئی۔ جو کراچی میں چھڑے مردوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، نئی نئی لڑکیوں کی ضرورت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب اس واقعے کو سال ہو چلا ہے۔ شمسا کی شادی ہو گئی۔ بیبی کی شادی کے لیے ڈھیر سارے پیسے قربان علی نے تمنا اور گلاب کے سودے کے بعد ہی پہنچا دیے تھے۔ زلزلے کے بعد دوسرے ٹرک والوں کی طرح قربان علی نے اور بھی مال کمایا اور اپنا ذاتی ٹرک خرید لیا۔ ڈیفنس کے ایک بنگلے کے سروینٹ کوارٹر میں گلاب اب پاؤں پاؤں چلنے لگی ہے۔ دوسری طرف تمنا کے پیروں سے دن بدن جان نکلتی جا رہی ہے۔ میڈم سے ایک لیڈی ڈاکٹر اکثر کہتی ہے کہ اس دھان پان سی لڑکی کا خیال رکھو ورنہ اس کی ٹانگیں سوکھ جائیں گی۔